تو فرمایا جو زکوٰۃ کو روک لیتا ہے اس کی مال کی حفاظت روک لی جاتی ہے، اس کے مال کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا، لگے گا، بچے گا نہیں۔ آپ زکوٰۃ روک لینے سے امیر نہیں بنو گے، زکوٰۃ روک لینے سے آپ کا وہ مال تھانوں میں لگے گا، کچہریوں میں لگے گا، عدالتوں میں لگے گا، ہسپتالوں میں لگے گا، بیماریوں کے نام پہ لگے گا، وہ لگ جائے گا، وہ بچے گا نہیں۔ ہاں اگر زکوٰۃ دو گے تو مال کے اندر جو میل کچیل تھی وہ آپ نے نکال دی، اب آپ کا مال صاف ہو گیا، اب آپ کا مال صاف ہو گیا۔ جسم میں گندا خون آ جائے نا اور اس کو نکالو تو جسم کی بیماریاں کم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر کہو نہیں یار میرا تو خون ضائع ہو جائے گا، بھائی وہ گندا خون ہے، گندا خون تو نکالو، ہجامہ جو لگواتے ہیں اس سے گندا خون نکلتا ہے جسم۔ اب آپ گندا خون بھی صاف خون کو برباد کر دے گا، ایک وقت آئے گا آپ کا سارا جسم بیمار ہو جائے گا اور آپ کی جو زندگی 60 سالہ کی وہ 30 سالہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ تو جس مال نے آپ کو 100 سال نفع دینا تھا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مال آپ کو 10 سال میں فائدہ نہ دے سکا، اور آپ کی زکوٰۃ کی میل کچیل اتنی اس میں آ گئی، اتنی اس میں آ گئی کہ وہ سارا مال ہی گندا ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ وہ گندی چیز جو ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، صاف چیز کئی عرصے تک پڑی رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ تو جب مال گندا ہو جائے تو کیا وہ چل سکتے ہیں زیادہ دیر؟ گندی چیز کی خاصیت ہی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، وہ چاہے مال ہو، چاہے کھانے کی چیز، چاہے جو بھی ہو۔ تو اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ دیکھ رہا ہے، بس کسی کے آگے نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مال کی زکوٰۃ۔ اور ایک اگلی بات، اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو کبھی زکوٰۃ کے پیسے کو ہاتھ نہ لگائے۔ جو لیتا ہے نا وہ ساری زندگی پھر لیتا ہی رہے گا۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جیب سے لیا ہوا تمہارے جیب میں رہ نہیں سکتا، لوگوں کے جیب سے لیا ہوا تمہارے جیب میں رہ نہیں سکتا، اللہ کے خزانوں سے لیا ہوا تمہارے جیب سے جا نہیں سکتا۔ اللہ